السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان اور میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، تحریک انصاف ایک مخمصے کا شکار نظر آتی ہے۔ پارٹی میں فیصلوں اور فیصلہ سازوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ آخر سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے؟ آئی ایم ایف کے نئے مطالبات سامنے آ گئے ہیں۔ اب سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا؟ تحریک طالبان پاکستان اور داعش سوشل میڈیا پر کس طرح متحرک ہیں؟ آج کے پروگرام میں ان سب موضوعات پر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے ذکر افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے آپریشن کا۔ ان ثبوتوں کی بارہا فراہمی، علماء کے وفود، فضل الرحمان کی کاوشیں، سیاسی اور سفارتی کاوشیں، انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ، سب کے سب بے سود رہے۔ بالآخر پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو نشانہ بنا کر واضح اور ٹھوس پیغام دے دیا ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں محفوظ ٹھکانے میسر ہے۔ یہ تنظیم افغانستان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے پاکستان متعدد بار افغان حکومت کو اپنی تشویش سے آگاہ کر چکا۔ افغانستان کی سرزمین پر موجود تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر چکا۔ پاکستان بارہا یہ تقاضا کر چکا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں محفوظ ٹھکانے نہ دیے جائیں۔ افغان حکومت پاکستان کے مطالبات مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، جس کے بعد پاکستان نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اور افغان سرزمین پر ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ تھا، جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں حملوں کا ذمہ دار ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغان عوام کو بہت احترام کرتے ہیں، لیکن افغانستان میں برسر اقتدار چند عناصر تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اس دہشت گرد تنظیم کو بطور پراکسی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی کرنے والے ان عناصر سے کہا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ پاکستان کا خون بہانے والے دہشت گردوں کی بجائے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 2 روز قبل 16 مارچ کو دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا تھا۔ جب سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بنائی تو دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 افسران اور 5 جوان شہید ہوئے۔ پاکستان نے اسی وقت جوابی کارروائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پاکستان کو افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا علم ہے اور اس حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جبکہ صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردی کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سرحدوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بالکل یہاں پہ صورت کا ٹریس ہوئے ہیں، جہاں پہ آ کے یہ رہتے ہیں، جن کے پاس رہتے ہیں، اور بلکہ وہاں بھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے۔ اس کے بعد 17 اور 18 مارچ کی رات سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں دہشت گرد کمانڈر صحرا عرف جانان سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ صحرا عرف جانان سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی میں شامل تھا اور سیکیورٹی فورسز کو انتہائی مطلوب تھا، اور آج پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بی بی سی کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے افغانستان کی حدود میں پختکا اور خوست کے علاقوں میں بمباری کی ہے، اس کے نتیجے میں 8 افراد کی جان گئی۔ اس حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان میں سرحدی جھڑپوں کی خبریں بھی آئیں، دونوں اطراف سے فائرنگ اور گولہ باری کی گئی اور شہری زخمی بھی ہوئے۔ بی بی سی نے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ دعویٰ بھی شائع کیا کہ افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کسی غیر ملکی گروہ کو اپنی سرزمین پر سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ جیسی کارروائی آج ہوئی، آج طرح کے واقعات کے برے نتائج سامنے آئیں گے جو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک اہم اور ایک بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے بعد معاملات مزید خراب ہوں گے یا پھر امن آ جائے گا۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر نارتھ ایک نیوز افتخار فردوس صاحب نے اور سیکیورٹی اینالسٹ محمد علی صاحب نے، دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ افتخار صاحب، آغاز آپ سے کروں گا، یہ بتائیے گا کہ اس کارروائی کے بعد کی صورتحال کیا ہے پاک افغان سرحد پر؟
بالخصوص سننے میں آیا تھا کہ دونوں طرف سے اس وقت جھڑپیں جاری ہیں، تو کیا کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں علی، آج کی جو اسٹرائک ہوئی ہے اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے۔ ماضی میں صرف ایک بار جو ہے 2022 کے اندر اپریل میں ایسی کارروائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کافی ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلا تھا، لیکن اس قسم کی ایسکیلیشن دیکھنے میں جو ہے وہ نہیں آئی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کاؤنٹر اسٹرائک کس طرف سے جو ہے وہ جانب سے ہوئی ہے، تقریباً 3 ایسے علاقے ہیں پاکستانی سرحد پر جس پہ اس ٹائم پر آلموسٹ انفارمیشن آ رہی ہے کہ ایسکیلیشن ہو رہی ہے، اور افغانستان کی طرف سے دراندازی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے برعکس جو آپ کا سوال ہے کہ کون ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایک ہاٹ پرسوٹ فیوچر میں ہو سکتی ہے، میرے خیال میں جس طرح پاکستانی فارن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک میسج ایک سمبولیکلی وہ ڈیلیور ہو چکا ہے، اور اب یہ اس معاملے کو پولیٹیکلی اور ٹیبل کے پہ بیٹھ کر جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں فردر ایسکیلیشن دونوں ممالک کے لیے جو ہے وہ فردر خطرناک ہوگی، اور ایک انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک ریئیکشن اس سائڈ سے آیا ہے، لیکن چونکہ اب اس بات کو ریزالو بھی کرنا ہے اور ایک ایسی سچویشن پر جو ہے وہ جانا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب کسی چیز کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلتی تو الٹیمیٹلی اس کا سلوشن ہوگا کیا، اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اچھا، ہم نے ایگزیکٹلی جو ریسنٹ ایگزامپل ایک دیکھی، محمد علی صاحب جو بات ابھی افتخار کر رہے ہیں کہ there has to be a diplomatic solution for that، ہم نے ریسنٹلی ایران کے ساتھ ایسا ہی ڈپلومیٹک سولوشن نکالا۔ ایران پہ سٹرائک ہوئی، سرجیکل سٹرائک تھی، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، اس کا پروپورشنیٹ آنسر تھا، لیکن اس کے بعد معاملات ٹیبل پہ سالو ہوئے۔ ڈو یو تھنک ان دس ویری سچویشن محمد علی صاحب اب اس کے بعد یہ ایسکیلیٹ مزید نہیں کرے گی اور اس کو ریزالو کر دیا جائے گا آن دا ٹیبل، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اخوان طالبان ایکشن لیں گے ان سٹرانگ ہولڈز کے خلاف جو ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں جو آپریشن مرگ بسرم 4 تھا اس سے مماثلت رکھتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں خاصی مختلف بھی ہیں۔ دیکھیں، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جناب ایک ہمسایہ مغربی ہمسایہ کی جانب سے کچھ دہشت گردی کی کارروائی پاکستان میں بہت عرصے سے ہو رہی تھی، تو اس کے خلاف پاکستان نے ایئر پاور کا استعمال کیا۔ ایران کے کیس میں بھی یہی تھا، یہاں بھی یہی تھا، لیکن ایران کے کیس میں جو حملہ ہوا تھا وہ ایران کی افواج کی جانب سے ہوا تھا، جبکہ یہاں پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ایک دہشت گرد تنظیم جو کہ افغان حکومت کی سرپرستی یا عشیرباد کے تحت آپریٹ کر رہی ہے۔ تو ایک تو بنیادی فرق یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران جو ہے اگین افغانستان کی طرح ایک برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ایک ریشنل نارمل اسٹیٹ ہے جو کہ عالمی برادری میں ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا مقام بنانا چاہتا ہے۔ اس کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ غلطی تھی، اور اس کے فوراً چند دن کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، اور بلکہ اب نئی آنے والی حکومت تو یہ بھی توقع کر رہی ہے کہ ہم شاید ان کے صدر کو بھی ویلکم کریں گے۔ لیکن افغانستان کا معاملہ تھوڑا سا اس لیے مختلف ہے کہ افغانستان کی حکومت عالمی برادری کا باضابطہ طور پہ ابھی بھی حصہ نہیں ہے، اس کو کوئی ریکوگنائز نہیں کرتا، اور بتدریج مختلف دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ سر اٹھا رہی ہیں اور ان کی سرزمین استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آج بھی جب پاکستان نے مرگ بسرم 4 کی طرح صرف ٹیررسٹ کو سرجیکل سٹرائک کے ذریعے نشانہ بنایا اور اس بات کو واضح کیا کہ ہم نے افغان حکومت، فوج یا کسی سرکاری اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا ہے، تو جب جوابی کارروائی وہاں سے کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نہ صرف ان کی سرپرستی کر رہی ہے بلکہ ان کے دفاع کے لیے اپنے سرکاری وسائل بھی استعمال کر رہی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ محمد علی صاحب، اور اسی کی طرف اس سے پہلے افتخار فردوس صاحب نے اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو افتخار صاحب آئی تھنک یو ول ریٹریٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ، کہ افغان گورنمنٹ کے اندر ان کو سپورٹ ملتی ہے جو وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ یہ از اٹ اے فیکشن آف اے گورنمنٹ یا آن دا ہول گورنمنٹ پالیسی ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا ہے؟ ایک دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیجئے مزید ابھی ان کی کتنی تعداد باقی ہے ایسے ایلیمنٹس کی جو کہ انتشار پھیلا رہے ہیں پاکستان میں سرحد پار اور یہاں پر بھی؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو کرونولوجیکلی دیکھیں
تو 2021 میں جب طالبان نے پہلی پریس کانفرنس کی اس حوالے سے تو انہی کے اسپوکس پرسن نے کہا تھا کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ نومنکلیچر جو ہے وہ بدلتا گیا اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں آگے چلتی گئیں. اٹیکس پاکستان میں جو ہے وہ اسکیلیشن شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ 2023 تک اگر ہم دسمبر تک ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو تقریباً 45% جو ہے پچھلے سال کے یعنی 2022 کے عوض جو ہے وہ انکریز آ چکا ہے وائلنس کے اندر. اس سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی وہ تو نہیں آئی کہ ہم اس معاملے کو ٹیکل کریں گے, لیکن اس کے برعکس ایک سٹیٹمنٹ ضرور آئی تھی کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کا ایکشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اب وہ ایکشن کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے اپنے ریزنز ہیں جو obviously جس طرح بھائی نے بھی بولا کہ وہ ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے نہیں, تو جو ان کے اپنی ایسپائریشنز ہیں وہ کافی مختلف ہے ایک ڈیموکریٹک یا لبرل ہیومنسٹ سوسائٹی سے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی جب ہم امریکیوں کے خلاف لڑ رہے تھے, اب ہم ان کی مدد کریں گے, ہم ان کو ہینڈ اوور جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ لاجک obviously ایک ڈیموکریٹک ریپبلک یا ایک ماڈرن ہیومنسٹ سوسائٹی میں اس قسم کے لاجک جو ہے وہ کام نہیں آتے. لیکن کم سے کم روک تو سکتے ہیں نا ان کو کہ وہ ہمسایہ ملک میں کاروائیاں نہ کریں. دیکھیں اگر آپ ذبیح اللہ مجاہد کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو وہ ڈیفینسو نہیں ہے بلکہ وہ ایگریسو ہے جو اس معاملے کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور ان کی جو ڈیفنس کا جو کاؤنسل ہے اور جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہے ان کے آفس نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس میں کوئی قسم کی پیس کی جو ہے وہ بات نہیں کہ مل کے بیٹھ کر اس مسائل کا حل نکالتے ہیں. وہ ایک قسم کا ڈیوائیڈ بھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے اداروں کو نشانہ جو ہے وہ بنایا ہے تاکہ وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو جو ہے وہ کیش کر سکیں. میرے خیال میں اگر اس کا الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ نکالنا ہے تو پاکستان میں ایک تو پولیٹیکل جو ہے کنٹینیوٹی سارٹ آف کنسنسس ہونا چاہیے, کیونکہ جو پروونسز سفر کر رہے ہیں اس میں ایک پولیٹیکل عنصر موجود ہے. جب تک وہ ول باقی نہیں ہوتی تب تک افغانستان جیسے پرابلمز جو ہے وہ ہمیں جو obviously ہانٹ کرتے رہیں گے. لیکن اس میں ایک عنصر جو ہے جو بالکل ہی غائب ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. دوحہ ایگریمنٹ پاکستان نے obviously اس کا سگنیٹری ہے لیکن کرایا جو ہے وہ امریکہ کا تھا اور اس کو ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ پش کرنا چاہیے. تو حالیہ دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو کچھ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آئی تھی, بلکہ یو این کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈوسیئر جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ ٹی ٹی پی جیسے اینٹیٹیز افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. رہی بات جو فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اگر ہم اپنے اسپیشل ایڈوائزرز جو انوائے ہیں افغانستان کی اگر ان کی جو ہے فگرز لے لیں تو وہ تقریباً 70,000 کا فگر جو ہے وہ بتا رہے ہیں, لیکن یہ فیملی سمیت ہیں. لیکن جب 2022 کے اندر جب یہ پیس پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا تھا تو میکسیمم فائٹرز کی جو آپریشنل فورس ہے ایک ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جو پاکستان کے اندر دراندازی میں انوالوڈ ہے وہ 8 سے 12,000 کے درمیان ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے افتخار صاحب کمبیٹنٹس کا, 8 سے 12,000 جو ہے اٹس اے ہیوج نمبر. خیر میں اس پہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. محمد علی صاحب بڑی اہم گفتگو کی ابھی افتخار صاحب نے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں, اور یہ میں بات کر رہا ہوں افغان طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے, اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی غنی گورنمنٹ تھی اس میں انڈیا کا بہت اثر و رسوخ تھا. اسپیشلی ٹی ٹی پی کے جو اسٹرانگ ہولڈز افغانستان میں تھے وہ مینج ہو رہے تھے انڈین کاؤنسلیٹس کے ذریعے. کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ انڈین پریزنس آن دا بارڈر سائڈ آف پاکستان اینڈ افغانستان وہ موجود ہیں اینڈ دے آر دا ونز فیسیلیٹیٹنگ ٹی ٹی پی, فیسیلیٹیٹنگ نان اسٹیٹ ایکٹرز to create to be miscreants in Pakistan? دیکھیے جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہماری توقعات کے برعکس بدقسمتی سے جتنا عرصہ سے موجودہ افغان انٹرم گورنمنٹ حکومت میں آئی ہے اس کا طرز عمل ایک ذمہ دار ریاست اور حکومت کا نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. چاہے وہ دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے اس کی کمٹمنٹس ہوں کہ جناب ایک انکلوسیو براڈ بیس گورنمنٹ بنے گی, چاہے یہ کہ جناب اپنی ٹیریٹری کو دہشت گردی کے خلاف کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی, چاہے یہ کہ ہیومن رائٹس کا احترام کیا جائے گا. ان کا جو انداز فکر اور انداز ریاست ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے مائنڈ سیٹ سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے چونکہ ان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی نہیں مل رہی, سپورٹ نہیں مل رہی, تو ان کا جو وہ کردار ہے وہ مزید اسی طرح غیر ذمہ دارانہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک بات جو میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے حسن اتفاق 3 باتیں نہیں لگتی. پہلی بات یہ کہ دوحہ ایکارڈ سے لے کے کابل کے ٹیک اوور تک آپ یہ بات نوٹس کریں کہ امریکی افواج کے خلاف افغان طالبان نے حملے بند کر دیے تھے. پہلی بات. اب جبکہ
جیسے ہی وہ برسر اقتدار آئے ہیں تو پچھلے جتنے عرصے میں وہ برسر اقتدار ہیں اس دوران پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے حملوں میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے اور سینکڑوں حملے کیے گئے ہیں. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑا سا میں جو کمی آئی تھی اس کے باوجود جیسے ہی ایک اعلیٰ سطحی بھارتی وفد نے کابل کا دورہ کیا اس کے فوراً بعد یہ بڑا حملہ کیا گیا پاکستان کے اندر جس کے نتیجے میں ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب بھی شہید ہوئے, ایک کپتان بھی شہید ہوئے اور کچھ پاکستانی جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہم اقوام متحدہ میں بھی جا چکے ہیں ان کے خلاف. ہم جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں افغانی ان کو بھی باعزت اعتبار سے اپنے ملک واپس روانہ کر رہے ہیں. ہم ایک ہمہ جہد جامع انداز میں آئی بی او اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اپنی سرحدوں کے اندر بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ آخری سٹیج ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ نہ صرف یہ کہ وہاں پولیٹیکل ول نہیں ہے ٹی ٹی پی کی بیخکنی کے حوالے سے بلکہ خود سرپرستی شاید کی جا رہی ہے ان کے اعلیٰ حکام کے بعض عناصر کی جانب سے, اس لیے اب ہمیں ان کو ٹارگٹ کرنا, اپنے افواج اور ہارڈ پاور کو استعمال کرنا ایک مجبوری بن چکی ہے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ اس انداز فکر اور انداز ریاست گری کے ذریعے سے افغانستان نہ تو اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کر سکتا ہے, نہ اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے, نہ اپنی اپوزیشن کی طرف. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو کنسرن ہمارا ہوگا وہ یہ کہ نیکسٹ کیا. تو افتخار فرداس صاحب ابھی جو بات آپ بھی کر رہے تھے اور محمد علی صاحب نے بھی اس پہ زور دیا ہے کہ ایک ذمہ دار ریاست کا کردار اور ایک ذمہ دار حکومت کا کردار افغان طالبان نہیں نبھا پا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ایسکیلیشن بڑھے گی, مطلب ایسکیلیٹ ہوگی یہ صورتحال, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب امن کی طرف معاملہ جائے گا, اگین کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ طالبان گورنمنٹ ایک ریشنل لے کر نہیں چل رہی ہے. آپ آگے کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, اگلا رستہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ریشنل کی بات تو obviously اب اس پیراڈائم سے باہر ہے, لیکن ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ایز سچ کوئی کیپیسٹی ہے نہیں on other side of the border from افغانستان کہ وہ کوئی ایسا سیریس تھریٹ پروز کرے ملیٹریلی پاکستان کے لیے. یہ تو بالکل ناممکن سی جو ہے وہ بات ہے. ایک ایسکیلیشن اور ایک اینیموسٹی جو ہے وہ رہے گی, لیکن اس کو ریزالو کرنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان پہلی بار کوئی دہشت گردی سے نہیں لڑ رہا. ہماری ایک ہسٹری رہ چکی ہے پچھلی 20 سالوں کے اندر اور اس میں کافی سکسیس سٹوری ہے. 2014 سے لے کر 2019 تک کا جو ہے ایک پیریڈ تھا جس میں آلموسٹ دہشت گردی کی بات ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. یہ تو 2021 میں جب سے افغان طالبان آئے تب سے جو ہے یہ ایسکیلیشن اور یہ وائلنس جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اگر اس پیریڈ سے ہم کوئی سبق ادا کر سکتے ہیں, لائک یہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ ری انوینٹ کر کے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے نیشنل کنسنسس. میرے خیال میں اگر نیشنل کنسنسس جو ہے وہ آ جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ٹیررسٹ اینٹیٹیز کسی سوائل کے اوپر اس وقت تک جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر سکتی. یہ سی ٹی کا رول ہے کہ جب تک اس کو لوکل سپورٹ وہ حاصل نہ ہو. میرے خیال میں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی طرف جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جانا چاہیے. اور سی ٹی کی جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز کی جو ایکسپینشن ہے جس میں ڈیولپمنٹ اور اس کے اندر جو ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کا جو عنصر ہے, obviously اس کی انٹرنل محرکات بھی ہیں. یہ ریکروٹس یہیں سے جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ان کی پرورش ہوتی ہے اور دوبارہ یہاں پر اٹیکس کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک ہولسٹک اپروچ کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب تک نیشنل کنسنسس ہو, اور میرے خیال میں اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر انٹرنل ریزولوشن جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ایکسٹرنل پرابلمز مینیج کرنا قدرے آسان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, اب میں آپ کو اس سیگمنٹ میں دہشت گردی کو پھیلانے کا ایک ایسا طریقہ ہے, ایک ایسی اپروچ ہے ناظرین جو کہ آپ اور ہم اپنی عام زندگی میں روزانہ استعمال کرتے ہیں. یہ فون جو ہمارے پاس ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے کیا دہشت گردی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں ناظرین, یہ دہشت گرد گروپ اسی چیز کا سہارا لے رہے ہیں. سوشل میڈیا سے دنیا میں انفارمیشن کا ایک انقلاب آیا ہے, مگر اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی سامنے آ گیا ہے. وہ خطرہ دہشت گرد تنظیموں داعش اور ٹی ٹی پی کی جانب سے سوشل میڈیا کا استعمال ہے, اور بہت ہی سمارٹ استعمال ہے. اگلے چند منٹ جو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے اور کتنے بے جھجک انداز سے اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں دہشت گرد تنظیمیں ناظرین فیس بک اور ٹویٹر کو اپنے مقاصد کے لیے پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. ناظرین,
جہاں یہ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں. جی ہاں, یہ ان کے رابطے کا ذریعہ بھی ہے. ان کے ایجنڈے کی تشہیر اور ترویج بھی انہی پلیٹ فارمز پر ہوتی ہے. یہ گروپس روزانہ کی بنیاد پر اپنے اکاؤنٹس اپڈیٹ کرتے ہیں. ریاست کے خلاف یہ گروپس باقاعدگی اور دھوم دھڑلے کے ساتھ اپنے پروپیگنڈے میں مصروف ہیں. دہشت گرد تنظیمیں ٹی ٹی پی اور داعش بڑی مؤثر حکمت عملی سے اپنے ایجنڈے کی تشہیر, نیٹ ورکنگ, رابطہ اور ٹریننگ کو عام کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹس ترتیب دے رہے ہیں. یہاں تک کہ انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے, انہی ویب سائٹس کے ذریعے یہ لوگوں کو ریکروٹ بھی کرتے ہیں. یہ ذرا فلائر دیکھیے, اسکرین پر چل رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فلائرز باقاعدہ طور پہ یہ ایک پروفیشنل سے بنائے گئے ای فلائرز ہیں. یہ آپ کو ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ملیں گے. ان کے اوپر نہ صرف ٹریننگ کا پورا مینیول درج ہے, ان کے ہاں باقاعدہ جیسے جابز ریکروٹ کے لیے ویکنسیز نکلتی ہیں, جیسے ضرورت ملازمت کا اشتہار ہوتا ہے, ایگزیکٹلی ان کے اشتہارات سوشل میڈیا پہ آویزہ ہوتے ہیں. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی دہشت گرد تنظیموں کے میڈیا کے استعمال پر رپورٹ جاری کر رکھی ہے, مگر یہ دونوں شدت پسند تنظیمیں بغیر کسی روک ٹوک کے سوشل میڈیا پر اپنے بیانیے پر بھرپور انداز میں پھیلا رہی ہیں. لیکن مجال ہے ناظرین کہ کوئی انہیں کنٹرول کرنے والا ہو. فیک نیوز اور جعلی خبریں, انفوگرافکس, پوڈ کاسٹ, الغرض یہ شدت پسند تنظیمیں ہر جدید طریقہ کار استعمال کر رہی ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. آج آپ انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ غزہ کی بات کریں, آپ اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں, آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. لیکن اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹس چلتے رہتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا روزانہ اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. ٹی ٹی پی اور داعش ہر پلیٹ فارم پر موجود ہے, لیکن ہم نے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ان کے کام کا جائزہ لیا, وہ آپ کے سامنے ناظرین ہم رکھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ گزشتہ شب پاکستان کارروائی کے بعد افغان حکومت نے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور فیک نیوز پر مبنی پروپیگنڈا شروع کر دیا. افغان حکومت کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی کارروائی میں عورتیں اور بچے مارے گئے. انہوں نے اس کی تصاویر بھی جاری کی. افغان حکومت نے بھی انہی تصاویر کا حوالہ اپنے ویڈیو پیغام میں بھی دیا. حقیقت میں یہ تصاویر افغانستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہے, اور یہ مارے جانے والے افراد کسی بمباری میں نہیں بلکہ چھت کے ملبے تلے آنے سے جاں بحق ہوئے. یہ آپ کے سامنے اس وقت ہم نے پرانی پوسٹ بھی لگائی ہے اور نئی پوسٹ بھی لگائی. انہی بچوں کی, ہمارے ہی بچوں کی تصویروں کو, ہمارے ہی جو جاں بحق ہونے والے پاکستانی ہیں ان کی تصویروں کو کس طرح سے وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کے نان سٹیٹ ایکٹرز استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کے ترجمان کا جو بیان ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین, کہ کس طرح سے انہوں نے پروپیگنڈا کی خاطر سوشل میڈیا کا استعمال کیا. اب یہ دیکھیے بچوں کی جعلی تصاویر ہیں, یہ پاکستانی بچے ہیں جن کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے جرنلسٹک ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بلر کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اوریجنل بھی ہے اور فیک بھی ہے. یہ ہے اوریجنل تصاویر, اس پہ آپ تاریخ بھی دیکھیے, یہ 15 گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی تصاویر ہیں. انہی بچوں کی تصویروں کا استعمال کیا, سوشل میڈیا سے ڈاؤن لوڈ کیا, کاپی پیسٹ کیا, اور ان کو افغان طالبان نے اور افغان گورنمنٹ نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا. اب ناظرین یہ دیکھیے کتنا آسان ہے یہ سب کچھ کرنا, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کہاں ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو کہ کسی اور مظلوم کی آواز اٹھانے پر بند کر دیتی ہیں سوشل میڈیا, لیکن ان کو کھلی چھوٹ. ناظرین یہی تصاویر سوشل میڈیا پر کل شام 8 بجے سے وائرل ہیں. اس وقت فیک نیوز اور جعلی خبروں کے علاوہ ٹی ٹی پی سے وابستہ کئی اکاؤنٹس سوشل میڈیا پر فعال ہیں. سوال یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس کو کون چلا رہا ہے, ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا پلاننگ کیسے کی جاتی ہے, فیک نیوز پھیلانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے, یہ بیانیہ ناظرین نوجوانوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ان کے اکاؤنٹس دیکھیے ذرا. یا رب تیرے دین کی سربلندی کی خاطر پاکستانی و افغانی بھائیوں سے درخواست ہے کہ ٹی ٹی پی مجاہدین کا مالی ساتھ دے. مجاہد مہاجر آریانہ وزیرستانی. اب آپ مجھے بتائیے ذرا, آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنائیے ایسا اور لکھ دیجئے کہ میں غزہ کا ساتھ ہوں, آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. یہ دیکھیے ذرا, یا رب تیرے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے جائیں مجاہد ٹی ٹی پی. یہ دیکھیے یہ انٹرو ہے, یہ فیس بک اکاؤنٹ ہے, اس کا انٹرو ہے لکھا ہوا بھائی. یہ دیکھیے پوسٹ دیکھیے, پاکستانی و افغانی بھائیوں سے درخواست ہے کہ ٹی ٹی پی مجاہدین کا مالی تعاون کریں. آپ کی زکوٰۃ صدقات سے مجاہدین اسلحہ و بارود خریدتے ہیں. یہ دیکھیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے.
یہ دیکھیے یہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے, یہ فیس بک کو نظر نہیں آ رہا, یہ فیس بک, ٹویٹر, باقی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. ناظرین قانون نافذ کرنے والے ادارے ان اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ٹی ٹی پی کے سوشل میڈیا استعمال کو جاننا بہت لازم ہے. اس وقت ٹی ٹی پی میڈیا کے حوالے سے 2 بڑے پلیٹ فارمز چلا رہی ہے. یہ پلیٹ فارمز عمر میڈیا اور غازی میڈیا کے نام سے سوشل میڈیا پر موجود ہیں. عمر میڈیا پلیٹ فارم افغان عبوری حکومت کے قیام کے بعد سے زیادہ فعال ہو چکا ہے. یہ سوشل میڈیا کو کنٹینٹ اردو اور پشتو زبانوں میں شائع کرتا ہے, جس کے بعد انگریزی, عربی, فارسی اور درری زبانوں میں یہی مواد شیئر کیا جاتا ہے. یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کی برین واشنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے ذریعے مختلف خبریں, طالبان رہنماؤں کے بیانات اور فیک نیوز شیئر کی جاتی ہیں. ناظرین, جنہیں افغانستان میں موجود کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے وائرل کیا جاتا ہے. جب غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس کے ذریعے فیک نیوز وائرل ہو جاتی ہے تو اسے دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے مزید پھیلایا جاتا ہے. اب غازی میڈیا کا جائزہ لیں تو اس کا طریقہ کار بھی بالکل عمر میڈیا سے ہی ملتا جلتا ہے, لیکن ان دونوں گروپس کے آپس میں شدید اختلافات ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی معلومات پر انحصار نہیں کرتے. ٹی ٹی پی صرف ان دونوں پلیٹ فارمز کو ہی استعمال نہیں کرتی بلکہ ٹیلی گرام پر بنیان مرصوص اور جہاد پاکستان نامی چینل شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک پر کئی نوجوانوں کی آئی ڈی بنائی جاتی. یہ آپ کے سامنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس وقت کچھ موجود ہیں جو کہ چل رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ٹیلی گرام کے اکاؤنٹ ہے ناظرین جو کہ بنائے گئے, یعنی کہ میں کوئی ایسا ریکال نہیں کر پا رہا ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو یہ عناصر استعمال نہ کر رہے ہوں. اور ناظرین کیا کیا جاتا ہے, نوجوانوں کی آئی ڈیز بنا کے اس آئی ڈی کے ذریعے مدد کی اپیل کی جاتی ہے. ابھی ایک اکاؤنٹ آپ کو بتاتے ہیں, محمد اکاشا, اس کے نام سے یہ فیس بک آئی ڈی آپ کو میں دکھاتا ہوں, ذرا دکھائیے ٹیلی ویژن اسکرین پہ ناظرین کو. جی ہاں, اس پہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئی ڈی میں موجود شخص بنیادی طور پر پشاور سے ہے. اس سے اعلیٰ تعلیم میکسیکو سے حاصل کی, جبکہ وہ اس وقت کندھار میں قیام پذیر ہے. یہی وہ فرد ہے جو اردو زبان میں ٹی ٹی پی کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیلا رہا ہے. اس کی فرینڈ لسٹ میں بھی ایسی ہی گمنام آئی ڈیز موجود ہیں. ایک یہی نہیں بلکہ انسٹاگرام, ایکس اور یوٹیوب پر بھی ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں. آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ افراد پاکستانی نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ اگر ایک نوجوان کے پاس یہ موبائل فون ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ اس پہ کون سا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے. وہ اکیلے میں یقینی طور پہ اگر یہ اس کو اپروچ کرتے ہیں یا آپ یوتھ کو اپروچ کرتے ہیں جس کا ذہن ابھی کچا ہے, تو یہ دیکھیے کہ اس کے ذریعے یہ کتنے نئے اذہان کو خراب کرنے, ان کو بگاڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا سکتا. ٹی ٹی پی سے وابستہ دہشت گرد انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اپنی فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ناظرین, ان میں اکثر اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کی وجہ سے انہیں بلاک کرنا یا ان کے خلاف کارروائی کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے. یورپی یونین نے بھی داعش اور ٹی ٹی پی کے سوشل میڈیا استعمال کو پاکستان میں امن کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا تھا. تو ناظرین, یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہ ہمارے حکام کو سوچنا ہوگا اور ایکشن لینا ہوگا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد کچھ اہم خبریں ہیں جن پر ہم بات کریں گے. تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ سنی تحریک کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ کیا واقعی یہ غلطی تھی اور تحریک انصاف اس کو غلطی مانتی ہے. ہمارے ساتھ سنی تحریک کے سربراہ بھی موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, فیصلے اور تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں. تحریک انصاف ایک مخمصے کا شکار نظر آتی ہے. پارٹی میں فیصلوں اور فیصلہ سازوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں. قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا تھا. یہ فیصلہ بھی بے فائدہ ثابت ہوا ہے کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست ہی جمع نہیں کرائی تھی, جس پر پہلے الیکشن کمیشن اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے بھی پارٹی کے حق میں فیصلہ دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پارٹی کے اندر سے ہی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اتحاد کا فیصلہ کیا کس نے تھا.
शौकत यूसुफजई, शेर अफजल मरवत और अली जफर इस फैसले को गलत करार दे चुके हैं। ये मुतालबा कर चुके हैं कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए। इस फैसले पर नजर सानी का तकाजा भी किया जा रहा है, जबकि असद कैसर और बैरिस्टर गौहर इस इत्तेहाद को दुरुस्त करार देते हैं। वो कहते हैं कि इस इत्तेहाद के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा ने भी एक्स पर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल कर लें तो बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला बानी पीटीआई ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं गई थी। इस ट्वीट का अहम और चौंका देने वाला जुमला दूसरा था। साहबजादा हामिद रजा ने लिखा, इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। लेकिन आज जब उनसे इस ट्वीट पर सवाल किया गया तो साहबजादा हामिद रजा ने बात घुमा दी। पार्टी रहनुमा आमिर डोगर ने भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कोई इख्तलाफ नहीं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के गुज़िश्ता अदवार में करप्शन का संगीन इल्जाम भी लगाया है। खबरों के मुताबिक एक्स पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के गुज़िश्ता अदवार में लोग खरबपति बन गए। साबिक वज़ीर आला महमूद खान एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोजाना कमाते। अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई के 9 वुज़रा की करप्शन से मुतालिक बता रहे थे। शेर अफजल मरवत के इन इल्जामात का तहरीक इंसाफ के पास क्या जवाब है? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला अच्छी तरह सोच विचार के बाद किया गया था? क्या इसमें पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत या रजा शामिल नहीं थी? और साहबजादा हामिद रजा के पास बताने के लिए ऐसा क्या है जो उन्होंने बोल दिया तो लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सर, ये वाकई एक ड्यू डेलिब्रेशन के बाद फैसला किया गया था सुन्नी इत्तेहाद का? बिकॉज इनिशियली तो MWM के साथ जाना था और ऐलान भी इसका हुआ, बाद में इसको रिवर्स किया गया इस फैसले को। आप खुद भी प्रिवी रहते हैं सिचुएशंस के जो विद इन द पार्टी हो रही होती हैं। सर, हु वाज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर कॉलिंग दिस वेरी शॉर्ट? मैं कुछ हद तक मावी था, इस हद तक कि मुझसे कोई कानूनी मुशावरत इस पे हुई थी फरवरी ही के वस्त में। इलेक्शन से एक हफ्ता अगला हफ्ता था, अगले 4-5-6 दिनों में। लेकिन जहाँ तक इसके फैसला जो है हतमी फैसला और उसके दरमियान जो और बातें ज़ेर गौर थी, मैं उसका था, तो इसलिए मैं उस पर तो तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जो पिछले 2-3 दिनों में मुझसे इसके बारे में सवालात किए गए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, ख़ास तौर पे हफ्ते और इतवार के दिन, उनको मैंने इसी तरह एड्रेस किया है। मैंने इस पे फैसले पे तनकीद तो नहीं की, और ना मैं समझता हूँ मेरी तरफ से जो है वो तनकीद होनी भी चाहिए, क्योंकि वो फैसला हो चुका है और अब उससे बैक ट्रैकिंग नहीं हो सकती। ये एक बारी आज़ाद जो उम्मीदवार मुंतखब होकर आते हैं तो आइन में ये गुंजाइश है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कर दिया गया। और उसके बाद फिर वो लेकिन बतौर कानूनदान सर, अगर आपसे कहा जाता कि आप बताइए क्या करना चाहिए इत्तेहाद या नहीं करना चाहिए, तो क्या आप इस आने वाले वक्त को पहले भांप लेते कि देखें सुन्नी इत्तेहाद ने कोई अब तक लिस्ट जमा नहीं कराई, पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद भी नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकता है? आप जरा मुझे पूरी इजाज़त दे दें बात पूरी करने की, तो फिर आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। इसके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा काइंडली। देखें, इसके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल दोनों पहलू हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत में, ये आइन का तकाजा है। अच्छा, उसके 2 मकासद होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इस बात को उछाल रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों वाला जो पहलू है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम एक और पहलू भी है। वो ये है कि जब आप एक पार्टी में आ जाते हैं तो आप उसके डिसिप्लिन के पाबंद हो जाते हैं, और आइन का आर्टिकल 63A जो है वो फिर आपको पाबंद कर देता है कुछ 3-4 अहम मामलात पे कि पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो फैसला करेंगे, आप अगर उससे इनहराफ करें तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और लोग माजी में डिस्क्वालीफाई हुए भी हैं। ये इतलाक हुआ था इस आर्टिकल का 2022 के अंदर, जब पंजाब असेंबली में इस तरह की कैफियत हुई थी। तो एक तो इसका मकसद हल हो गया। देखें ना, एक बड़ी, जब इलेक्शन का रिजल्ट आए थे और इलेक्शन से पहले भी फैसल वाडा जैसे लोग और बहुत और लोग भी ये बात कर रहे थे, बहुत तबसरा निगार ये बात कर रहे थे कि ये तो इंडिपेंडेंट्स हैं, अब ये लालच और दबाव का शिकार होते हुए
یہ تو 80-90 سیٹیں جیتی ہیں، یہ تو 30-40 رہ جائیں گے، 20 رہ جائیں گے، یہ نون لیگ رابطے کر رہی ہے ان سے، یہ پیپلز پارٹی رابطے کر رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، دھماک ہو رہا ہے. مطلب ایک دو جو ہیں لوگ جو انہوں نے پلٹا کھایا، اس کے علاوہ سارے انٹیکٹ رہے. تو ایک تو یہ بہت اہم اس کا عنصر ہے. تو یہ پارٹی اے ہو یا پارٹی بی ہو یا پارٹی سی ہو، ایک پارٹی میں چلے جانا نے ایک بات کو یقینی بنا دیا ہے کہ یہ سارے لوگ اب انٹیکٹ ہیں. یہ اور دوسرا اس کا پہلو ہے کہ یس، پھر جب آپ ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 51 جو کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے ہے، اور آئین کا آرٹیکل 106 جو صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے ہے، اس میں خواتین کی اور جو نان مسلمز ہیں ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں، آپ اس کے اپنے جتنے آپ کو جنرل نشستیں ملی ہیں بشمول آزاد امیدواروں کے جو آپ کرتے ہیں، اس کے مطابق تقریباً شرح 4 سیٹوں 40 سیٹیں اگر جیتی ہیں تو 10 آپ کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. اب اس میں جو ہے میں اب جہاں تک میری مشاورت کا تعلق ہے، یا اس میں ایک قانونی پہلو جو ہے، دیکھیں سیاسی پہلو پر تو میں کوئی بالکل لا علم ہوں کہ کیا وجہ تھی، اور ضرور اس کی سیاسی وجوہات بھی تھیں کہ ایک مخصوص پارٹی کو نہیں جوائن کیا، یا پہلے ارادہ تھا اس کے بجائے ایک اور کو جوائن کر لیا. اور اس سے پیچھے جاتے ہوئے جب نشان چھنا تھا تو اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی پلان بی اور پلان سی تھے، لیکن وہ اس وقت کی جو پریس کانفرنس کا اور دباؤ کا ماحول تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل گیا سلسلہ، جس میں کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن سر اب میرا سوال لے لیجئے گا، بیکاز دیر از اے لوڈ آف کوسچنز جو کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے پوچھنے آپ سے. سنی اتحاد کے ساتھ جو آپ کا یعنی اس میں شمولیت تھی، کیا وہ پلان کا حصہ تھی؟ بیکاز وہ 11th آور کیا گیا، اگر وہ پلان کا حصہ ہوتی تو پھر اس سے پہلے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ نہ کیا جاتا، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اعلان کرنے کے بعد آپ واپس آئے سنی اتحاد پہ. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک وہ تھا 8 فروری میرے خیال میں 13 جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو بلے کے نشان کو چھیننے کے حوالے سے تھا، جس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، یہ میں بتا دوں وہ صحیح غلط ہے، قانونی اور آئینی باتوں کو چھوڑ دیں، ایک تاریخی اور سیاسی جو اس کا پہلو ہے. اور میرے خیال میں تاریخ نے اس کا ایک فیصلہ 8 فروری کو ہی کر دیا تھا. اچھا، کیونکہ جتنا بڑا چیلنج ایک انتخابی نشان کے بغیر الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، میں داد دیتا ہوں اپنے پارٹی کے جو سوشل میڈیا اور اس طرح کے جو کرنے والے تھے، ترتیب دینے والے اور کینڈیڈیٹس کو ووٹرز تک پہنچانے کے لیے اور ووٹرز کو کینڈیڈیٹس تک رسائی کے لیے جو بھی اتنے، کسی کو چمٹا دیا ہوا ہے، کسی کو بینگن دیا ہوا ہے، کسی کو جوتا دیا، کسی کو بالٹی وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کا پس منظر تھا. تو 13 جنوری اور 8 فروری کے درمیان کوئی اور پلان تھا، اور پھر جب وہ کارکردگی 8 فروری کی آئی تو اس کے بعد پلان کو ماڈیفائی کرنا پڑا، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ پہلے کوئی اور پلان تھا جس کو دباؤ کی وجہ سے وہ بیک آؤٹ کر گئی جس پارٹی سے ہم نے کولیبوریٹ کرنا تھا. بہرحال میں ابھی موجودہ سچویشن پہ آتا ہوں جو کہ زیادہ اہم ہے. دیکھیں بنیادی چیلنج اس میں یہ تھا کہ اگر کسی ایسی پارٹی میں یہ جو کامیاب امیدوار آزاد تھے ایسی پارٹی میں چلے جاتے جس نے بر وقت اپنی فہرست دی ہوئی تھی تو ہماری چیلنجز میں کمی ہوتی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل فیٹل تھا، کیونکہ ایک آئین میں گنجائش اور قانون میں گنجائش موجود تھی. الیکشن کمیشن بھی اپنی ثوابدید استعمال کر سکتی تھی ہمارے حق میں، اور پشاور ہائی کورٹ بھی کر سکتا تھا. بدقسمتی سے انہوں نے یہ نہیں کیا، لیکن وہ گنجائش موجود تھی. تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ یہ فیصلہ قطعی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے میں چیلنجز تھیں. اگر کسی ایسی پارٹی میں چلے جاتے جس نے فہرست دی ہوتی تو وہ چیلنج کم ہو جاتا. صحیح. سینیٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، پروگرام میں تشریف لے کر آئے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سنی اتحاد کے سربراہ. صاحبزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. فرسٹ اینڈ فورموسٹ سر، میں باقی معاملات پہ تو آتا ہوں، لیکن ذرا مجھے اس پہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے جس کو آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اگر آپ نے بتا دی تو یہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کچھ لوگ، یہ کیا بات ہے سر؟ چلے میں یہ نہیں کہتا ساری کی ساری بات بتا دیں، پر یہ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آج کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر میرا خیال ہے کہ بہت سارے ابہام جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں. اچھا، ہمارے وہ ساتھی جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے علم میں کچھ باتیں نہیں ہیں یا شاید عمران خان صاحب کے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ان کے سامنے یہ تمام چیزیں آج کلیئر کر دی گئیں. بیسیکلی مختلف گروپس تھے جو ڈسکشن کر رہے تھے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. شیر افضل مربت صاحب جس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے وہ شیرانی گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا.
इसी तरीके से एक ग्रुप जो है वो MWM के साथ उसकी टास्किंग थी और एक ग्रुप की टास्किंग SIC के साथ थी, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। तो ये चीज़ वहाँ पर क्लियर की गई। उसके बाद बल्लेबाज वाला इशू किस तरीके से आया, क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई और किस तरीके से वो एंड में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, उसके हवाले से भी तमाम चीज़ें क्लैरिफाई हुई। फिर उसके बाद इंतखाबात के बाद ये चीज़ कैटेगराइज करके क्लियर कर दी गई कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का फैसला हुआ और उस हवाले से अब तो शेर अफजल मरवत साहब ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मेरे साथ थे साइफर केस में, और उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग में भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये इमरान खान साहब का फैसला था और मुश्तरका पार्टी का फैसला था और पार्टी की तमाम हैरारकी ने इस फैसले को तस्लीम किया। तो मेरा ख्याल है कि अब एक पॉजिटिव फिजा का अच्छी बात है, ये अच्छी बात। लेकिन सर पार्टी में थोड़ा सा ये है ना कि चलो फॉर द फ्यूचर सेक कि ये जो पार्टी में अचानक से हलचल मच चुकी थी, एक दिन पूरा हलचल रही सर, ये हुआ क्या है विद इन द इनकी पार्टी में जिसके आपने भी जिक्र किया गैन कि ये शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये हुआ या आपको गुस्सा आ गया था किसी बात पे? नहीं देखिए, गुस्सा नेचुरल था क्योंकि जिस किस्म की बात की गई थी उससे मेरे बारे में डाउट क्रिएट हो रहे थे और मैं तो हालांकि अपने रिजल्ट के बाद फैसलाबाद में था। मेरा नेशनल असेंबली का इलेक्शन तीसरे दिन मिला मेरा रिजल्ट मुझे जी। आई वाज बिजी देयर। मैंने कॉल मुझे रिसीव होती है गौर खान साहब की तरफ से, उमर अयूब साहब की तरफ से, रऊफ हसन साहब की तरफ से और उसके बाद लॉयर्स की तरफ से कि आपको अर्जेंटली इस्लामाबाद पहुंचना है क्योंकि 72 आवर्स पूरे होने। तो ये मैंने किसी ख्वाहिश का इजहार किया था, बल्कि लास्ट मिनट पे मुझे ये कहा गया कि आप पार्टी की अम्ब्रेला प्रोवाइड करें, ये इमरान खान साहब का डिसीजन है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो कानून है हम उससे अपने उम्मीदवारान को नहीं रोक सकेंगे और वो लोटे हो जाएंगे। जिस तरह रजीम चेंज से पहले एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, तो यहाँ पर भी अगर हम इंडिपेंडेंट रहते हैं तो मेरा उसमें नुक्ता नजर ये था, कुछ चीजें थी मेरे इल्म के अंदर जो मिस हैंडलिंग हुई जिस भी तरीके से हुई और उसके अंदर मैं कोई ये रहा किस चीज की मिसहैंडलिंग सर? नहीं है ये जो आपकी पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी, ये वाली मिसहैंडलिंग सर? नहीं, ये वाला इशू भी डिस्कस हुआ। अच्छा। दो चीजें थी, दो चॉइसेस थी सिर्फ, एक SIC दूसरी MWM। MWM एक क्राइटेरिया पूरा करती थी, हम दो एक क्राइटेरिया में वो भी शॉर्ट थे। मतलब ये कि ना तो लिस्ट MWM ने जमा करवाई थी ना ही लिस्ट SIC ने जमा करवाई थी। इस क्राइटेरिया पे हम ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हैं। हमारे वो साथी जिनका ये नुक्ता नजर है कि MWM से अलायंस करके ये सीटें मिल जानी थी, वो शायद गलत फहमी का शिकार थे इसलिए कि लिस्ट MWM ने भी जमा नहीं करवाई थी। अच्छा। तो हम तो क्वाइट क्लियर हैं कि मेलाफाइड इंटेंशन थी। दूसरा इशू ये था कि MWM ने एक सीट जीती थी। मेरा इशू ये था कि मेरा टिकट ही मेरी पार्टी का और मेरे 21 MPs का वो रिस्पेक्टिव ROs ने वो रिजेक्ट कर दिया, DROs ने भी वो फैसले रिजेक्ट कर दिए और हमारी हैसियत को इंडिपेंडेंट कर दिया। हालांकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी थे, फॉर गॉड रीजन, गॉड नोज के व्हाट रीजन, मेरा तो इंतखाबी निशान रातों रात 3 मरतबा तब्दील किया गया, मेरे नीचे MPs का 3 मरतबा तब्दील किया गया। लेकिन उस वक्त ये चीज डिस्कस हुई, चूंकि अब मेरी पार्टी की हैसियत पॉलिटिकल पार्टी की है, एक पार्लिमानी पार्टी की नहीं है, तो उसके ऊपर बाप पार्टी का जो डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन ने 2018 में KPK के अंदर, वो डिस्कस हुआ। वहां पर ये बताया गया कि बाप पार्टी तो इवन इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीत के उनसे रिक्वेस्ट की, इलेक्शन कमीशन ने डेलिब्रेशन। देखिए अब ये सवाल ये है यहाँ पे साहबजादा साहब कि ये वुकला है PTI के जो कि आके कह रहे थे जनाब की गलती हो गई, हमसे सुन्नी इत्तेहाद के साथ कर लिया। ये कानूनी नुकात अगर आपको पता हो सकते हैं, उनको भी पता ही होंगे ना सर। सवाल ये है कि उन्होंने पहली बात तो ये कि ये शोर मचाना क्यों शुरू कर दिया कि हमारी गलती थी। एक दूसरा ये आपको साहब साहब हमने हमेशा मुदल्लिल, प्रैग्मेटिक और बड़ा कूल माइंडेड पाया है। आज हमने पहली दफा आपका गुस्सा देखा है सर। ये गुस्सा आपको आया किस पे था, किस बात पे आया था एग्जैक्टली? सर अब किस पे आया था, मेरा ख्याल है कि एक अच्छी खुशगवार फिजा बनी है। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। लेकिन गुस्सा आया इस बात के ऊपर था कि भाई अगर आपके इल्म में कोई चीज नहीं है तो आप पार्टी की कोर कमेटी मौजूद है, वहां पर उससे रहनुमाई हासिल कर ले। पार्टी की कोर कमेटी के अंदर मसलन मैं अब आपको बताता हूँ, मुझे आज से 1 वीक पहले तक नहीं पता था कि शरानी ग्रुप के साथ मुज़ाकरात किसने किए
اور وہاں پر کیا کیا شرائط تھی شرانی گروپ کی. یہ کور کمیٹی کے اندر مجھے آج سے ایک ہفتہ پہلے پتا چلا. تو اب اس کا کیا مقصد ہے کہ میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دوں کہ شرانی گروپ سے اتحاد ہی نہیں ہو رہا تھا یا شرانی گروپ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ آپ نے کنسرنڈ کوارٹر سے، آپ نے اپنی کور کمیٹی سے، اپنی قیادت کی جو مین ہائرارکی ہے ان سے پوچھے بغیر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جڑ دی کہ جناب یہ فیصلہ غلط تھا. اس کا رسپانسبل کس کو سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا. اس سٹیٹمنٹ کا رسپانسبل کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ سر جس نے بھی دی ہے وہی رسپانسبل ہے، لیکن انہوں نے اپنی وضاحت کر دی ہے. میرا نہیں خیال. چلے پھر آخری سوال کا جواب یہ دے دیں کہ پارٹی ضم کرنے جا رہے ہیں سر اب اپنی؟ نہیں، میرے ساتھ اس حوالہ سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. میں کیٹیگرائز کر کے آپ کو کریں کہہ گے رہا تو ہوں، آپ کا کیا جواب ہے سر؟ اگر وہ ایسی بات کریں گے تو ظاہر ہے میں اپنی پارٹی کی شورا اور عاملہ کے سامنے یہ میٹر رکھوں گا اور جب مجھے جواب وہاں سے ملے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دوں گا. لیکن ایک بات میں آپ کو آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. میں سر آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں. یہ آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. ایک بات کلیریفائی کر دوں، یہ سیٹیں عمران خان صاحب کی امانت ہیں. انہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ امانت میرے سپرد کی تھی. میری زندگی رہی، میرے سانس باقی رہے تو عمران خان صاحب کی یہ امانت اسی طریقے سے ان کے پاس واپس جائے گی. اس کے اندر یہ کچھ لوگوں کو اگر یہ کوئی ابہام ہے نا کہ ہمارا آپس میں اگر کوئی اختلاف رائے پیدا ہوا تو شاید میرا عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. میں ویری کلیئر آن اٹ. اور اس بات کے اوپر یہ نون لیگ کے اور دیگر ساتھی جو بغلیں بجا رہے ہیں انہیں قطر خوش نہیں ہونا چاہیے. میری کمٹمنٹ ہے. سردار صاحب میں سر مزید وقت ہوتا تو مزید بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام سے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.